کا فیس بک پہ میں نے سنا ہوا ہے, مجھے پتا ہے مسئلے کا, حوالہ کیا ہے, نوائے وقت اخبار میں لکھا ہوا تھا. یہ بات ہے. یقین جانو آج بھی یوٹیوب کے اوپر بہت سے ایسے گمراہ آدمی ہیں کہ جن کے صرف داڑھی کو دیکھ کر, جن کی پگڑی کو دیکھ کر یا دو چار مسئلوں کو دیکھ کر دنیا سمجھتی ہے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. حقیقت ہے کہ اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں. ایک سچی بات کرنا یا دو سچی باتیں کرنا وہ تو شیطان بھی کر دیتا تھا. کیا شیطان نے سچی بات نہیں کی تھی؟ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کی رکھوالی کی, ایک دن, دو دن, تیسرے دن, اس نے کیا بتائی تھی آخر میں دعا؟ اس نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھ لیا کر, تیرے چیزوں کے پاس شیطان نہیں آئے گا. حضور کو صبح بتایا گیا, آپ نے فرمایا تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کا. جھوٹا بھی کبھی کبھی باتیں, بہت سارے ایسے آج بھی دنیا میں ایسے افراد ہیں, غور کیجئے گا. جہلم کا ایک بدماش انسان ہے. آج تیری ماں اس کو کوئی جہنمی کہے, تیری آگ بھڑک اٹھتی ہے, غصہ آ جاتا ہے, تیرا خون کھول جاتا ہے. تیرے والد کو کوئی جہنمی کہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. حالانکہ تیرے اور میرے باپ کی, تیری اور میری ماں کی کیا حیثیت ہے. کعبے کے رب کی قسم ساری دنیا کے باپ جمع ہو جائے, طلحہ و زبیر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کی مائیں جمع ہو جائے, امی عائشہ کے دوپٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن اس ظالم نے, انجینئر محمد علی مرزا نے سکرین پہ بیٹھ کے, کلپ میری جیب میں موجود ہے, اس نے کہا لوگوں مومنوں کی ماں امی عائشہ باغی عورت تھی, مومنوں کے باپ حضرت طلحہ باغی تھے, حضرت زبیر باغی تھے, جہنم کی طرف بلانے والے تھے اور جہنم میں جانے والے تھے. اس آدمی نے کہا ہے, کون ہے جو کہے یہ زبان بکواس کرتی ہے امی عائشہ کے بارے میں کہ وہ باغی تھی, جہنم کی طرف بلانے والی تھی, جہنم میں جانے والی تھی. میں تمہیں کیا بتلاؤں امی عائشہ کون تھی؟ میرے آقا گھر میں پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا, دروازہ کھٹکا, باہر گئے, واپس آئے, ساتھ بلایا, کہا عائشہ ابھی جبریل آئے ہیں. کہا آقا جبریل علیہ السلام آئے ہیں تو میرے رب کا کیا پیغام لائے ہیں؟ میں عائشہ ماننے کے لیے تیار ہوں. کہا عائشہ آج تیرا ماننے والا حکم نہیں. آقا پھر جبریل کیوں آئے ہیں؟ کہا آسمان سے رب نے عائشہ تیری عبادت کو دیکھا, تیری ریاضت کو دیکھا, تیرے قیام کو دیکھا, تیرے رکوع کو دیکھا, تیرے رونے کو دیکھا, تیرے گڑگڑانے کو دیکھا. آسمان والے رب نے کہا جبریل جا آقا کو کہہ دے, پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دے, عائشہ آسمان کا رب تجھے سلام کہتا ہے. امی عائشہ کو اللہ سلام بھیجے اور آج کا یہ بدبخت انسان ان کو جہنمی کہے. ایسے انسان کی پھر تم باتیں سنو اور اس کے پیچھے چلو اور اس کو سمجھو کہ یہ دین کی بات سناتا ہے. یہ تمہیں اس گڑھے میں لے جائے گا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. طلحہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ میرے آقا احد کے میدان میں صرف 11 صحابہ آپ کے پاس, دشمنوں نے حملہ کیا, 9 شہید ہو گئے. حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھوں سے دشمن کی تلواریں پکڑی, پورے ہاتھ پہ ایسے زخم آئے, ہاتھ شل ہو گیا, ساری زندگی اٹھا ہی نہیں تھا. میرے آقا نے کہا او جب طلحہ, طلحہ میں پیغمبر نبوت کی زبان سے کہتا ہوں تیرے اوپر اللہ کی جنت واجب ہو چکی ہے. زبیر کون تھے رضی اللہ عنہ؟ فرمایا لکل نبی حواری, ہر نبی کا ایک خاص پرسنل باڈی گارڈ ہوتا ہے. 1,24,000 صحابہ میں سے ایک بندہ جو میرا پرسنل باڈی گارڈ ہے اس کا نام زبیر ہے. زبیر کو جنت کی بشارت دی, طلحہ کو جنت کی بشارت دی, امی عائشہ کو جنت کی بشارت دی. لیکن اس ظالم نے آج کہا ہے کہ وہ سارے باغی تھے, جہنم کی طرف بلانے والے تھے اور جہنم میں جانے والے تھے. وہ بدبخت ہے جس طرح اس نے 99 کے قاتل نے جا کے صرف پگڑی دیکھی, ٹوپی دیکھی, اس کی داڑھی دیکھی, مسئلہ پوچھ لیا. آج بھی لوگ بس یہی دیکھتے اے فالور کنے نے, انہوں منن والے کنے نے, شیطان کو ماننے والے کتنے بتاؤں گا ذرا. ہر دور میں نبی کے ماننے والے زیادہ تھے کہ شیطان کے ماننے والے زیادہ تھے؟ بتاؤ. نبی علیہ السلام کے ماننے والے زیادہ تھے کہ کافر زیادہ تھے, مشرک زیادہ تھے, بدعتی زیادہ تھے, گمراہ زیادہ تھے؟ آج کسی کے حق پر ہونے کی یہ دلیل تھوڑی ہے اس کو 10,000 بندہ سنتا ہے, اس کو 1,00,000 بندہ سنتا ہے. میں کہتا ہوں کروڑ بھی سنتا ہو, ایک طرف امی عائشہ ہو, ایک طرف ایسے کروڑوں انسان ہو, ہم ان تمام کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھیں گے, ہم امی عائشہ کے دوپٹے کے اوپر جانوں کو قربان کر دیں گے.
اور یہ آج صرف اس کی 4 باتیں اچھی اچھی سن کے سمجھتے ہیں کہ دین کا ٹھیکیدار وہ بنا ہے. آج شیطان اچھی باتیں کر دے اس کے پیچھے چل جاؤ گے؟ نہیں. اس نے 99 کے قاتل نے گمراہ آدمی سے مسئلہ پوچھا, 100 کا قاتل ہوا, 100 کا قاتل بنا. پھر ایک عالم کے پاس گیا, عالم کے پاس جا کے کہتا ہے میرا اللہ منو معاف کر دے گا؟ اس نے کہا کر دے گا. اس نے پوچھا ہی نہیں تیرا گناہ کیا ہے, اسے پتا ہے رب کیا ہے, غفور الرحیم ہے, غفار لمن تاب ہے, غفور الودود ہے. وہ جتنے بھی گناہ ہو زندگی میں آ کے معافی مانگ تو معاف کر دے گا. اس نے کہا بڑے رام نہ کہہ دیتا ہی معاف کر دے گا, پتہ ہے میرے گناہ کون نے, کتنے گناہ نے؟ اس نے کہا کیا ہے تیرا گناہ؟ اس نے کہا 100 بندوں کا قاتل ہوں. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو معافی مانگ, آسمان والا تجھے معاف فرما دے گا. اس نے کہا اچھا 100 کا قاتل بھی معاف ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تو اپنے ذہن سے سوچے گا تو نہیں ہو سکتا, اس کی رحمت کی طرف دیکھے گا تو وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میرا رب کہتا ہے آسمانوں سے وسیع, زمینوں سے وسیع, پہاڑوں سے وسیع, دریاؤں سے وسیع, سمندروں سے وسیع. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے. 100 کا قتل کیا ہے, جتنے بھی تیرے گناہ ہوں تو لے کر آ جا, وہ رب تجھے معاف کرنے والا ہے. جب اس نے یہ بات سنی اس نے کہا ٹھیک ہے. اپنے گھر سے نکلا, اب غور کیجئے یہ سامنے ٹیبل ہے, ادھر سے نکلا ادھر پہنچنا تھا. اس نے کہا اپنے گھر سے نکل, اس محفل میں آ, اس محلے میں آ, ادھر تیرے دوست ہیں وہ دوبارہ تجھے گناہ پہ لگا دیں گے, اس مجلس کو چھوڑ دے, اس محلے میں آ جا, ادھر آ کے معافی مانگ لے, اللہ تیرے 100 گناہ بھی معاف کر دے گا. اس نے کہا اچھا. اپنے گھر سے نکلا, ابھی یہاں ہی پہنچا تھا, ادھر سے نکلا ابھی یہاں پہنچا تھا, چوتھا حصہ بھی پار نہیں کیا اس نے, موت کا پیغام آ گیا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, جب اللہ کا پیغام آ جاتا ہے پھر لیٹ نہیں ہوتا. موت کا فرشتہ آیا, روح کو قبض کیا. جب روح کو قبض کیا تو اس نے ایک بڑا عمل کیا. وہ اچانک جب گرنے لگا اس نے ایک عظیم عمل کیا, فنا ابی صدری. اس نے کہا گرنا تو ہے ہی, لیکن اس نے اپنے سینے کو ذرا آگے جھکا کے آگے کی طرف گرایا. خدایا میں وہاں نہیں پہنچ پایا لیکن میں اپنے آپ کو تھوڑا سا تو آگے کر رہا ہوں نا. میرے پیغمبر کی حدیث یاد آئی, میرے آقا کہتے ہیں من تقرب الی شبرا, جو میری طرف, اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بلس آئے گا تقربت منہ ذراعا, میں ایک ذرا اس کی طرف آؤں گا. جو میری طرف ایک ذرا آئے گا میں ایک با آؤں گا. میرا رب کہتا ہے بندے تو پیدل چل کے آ, میں رب دوڑتا ہوا آؤں گا. یہ پیدل آ رہا تھا, میرے رب دوڑ کر آ رہے تھے, اس نے اپنے سینے کو آگے گرایا ہوگا, میرے رب نے کیسے اٹھایا ہوگا اور اس کو زمین پہ لٹایا ہوگا. پھر جب وہ اس کی روح نکالی گئی, موت کے فرشتے کے بعد جنت کے فرشتے آئے, جہنم کے فرشتے آئے. جنتی کہتے ہمارا ہے, جہنمی کہتے ہمارا ہے. اس نے کہا کہ 100 کا قاتل ہے. اس نے کہا معافی مانگنے گیا تھا, کہتے معافی مانگی تو نہیں نا. بحث و تکرار ہوئی, آسمان والے رب نے ایک فرشتے سے کہا جاؤ جا کے ان کا فیصلہ کرو. یا رب میں فیصلہ کیا کروں, اگر اس کے عمل دیکھتا ہوں 100 کا قاتل ہے, کتنے بچوں کو رلایا ہوگا, کتنی عورتوں کو رلایا ہوگا, کتنے بوڑھوں کی کمریں جھکائی ہوں گی, کتنی ماؤں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دی ہوں گی, کتنی عورتوں کے سہاگ اجڑے ہوں گے, کتنے بچے یتیم ہوئے ہوں گے. اگر ان کا رونا دیکھوں اس کے لیے ترس کھانے والی شے کوئی نہیں, لیکن ربا تیری رحمت کی طرف دیکھوں تو اس کے لیے معافی کے بغیر چھٹکارا کوئی نہیں. میں کیا کروں؟ فرمایا تو کچھ نہ کر, بس ان کو جا کے کہہ دے کہ زمین ناپ لو, زمین جدھر کم ہوئی بندہ ادھر کا ہے. حقیقت میں کیا تھا, گناہ کی زمین کے قریب تھا, نیکی کی زمین سے دور تھا, لیکن فرشتے کے زمین پہ آنے سے پہلے آسمان کے رب نے زمین کو کہہ دیا تھا اے زمین تو ذرا سکڑ جا, اے زمین تو ذرا لمبی ہو جا. جدھر سے آیا تھا جگہ تھوڑی تھی, اس کو لمبا کر دیا گیا. جدھر جا رہا تھا جگہ زیادہ تھی, اس کو چھوٹا کر دیا گیا. جب ناپنے لگے جدھر جا رہا تھا ایک بلس کم نکلی, آواز آئی میں رب نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے. میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی میں معافی مانگ لو. اگر تم لیٹ ہو گئے, فرعون علیہ اللعنہ اس نے بھی اپنے آپ کو رب کہا تھا,
جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا، سمندر میں کودا، سمندر بند ہوا، غوطے کھانے لگا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا، موت کے فرشتے نظر آنے لگے، سانس اکھڑنے لگا، اس نے کہا آمنت بالذی آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس رب پہ ایمان لے آیا جس پہ ایمان لا کے بنو اسرائیل پار گرج گئے، میں اس رب پہ ایمان لا کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب اس نے اس وقت اپنی معافی کا اعلان کیا، اپنے ایمان کا اعلان کیا، فرشتے نے مٹی کا گارا پکڑا، اس کے منہ میں ٹھونس دیا اور کہا آل اب ہون، اس وقت جب موت کا فرشتہ آ گیا، جب سانس اکھڑنے لگا، اب معافی مانگتا ہے، جب تیری معافی میں لیٹ ہو گئی اب تیری معافی قبول نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جب گناہ ہو فوراً معافی مانگے۔ آخری حدیث یہ ہے، اس حدیث کی وجہ سے نا بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے، لو جی قاری صاحب تسی ایڈی وڈی گل کر دیندے ہو، لو جی ہن قاتل بھی معاف ہون لگ پے نے۔ بھئی تانوں کی تکلیف؟ اگر اللہ معاف کرے تو تسی اللہ نال اڈا لو گے؟ اللہ تعالیٰ جو معاف کر دے تو تسی اللہ دے نال کوئی سامنا کرو گے اللہ تعالیٰ دا؟ ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نا قاتل کو تو مقتول پہ ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا ذہن میں آتا ہے وہ بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، ماں باپ کا نقصان ہو گیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ان کو کیا ملے گا؟ دوسری حدیث میں آتا ہے ایک مقتول آئے گا، قاتل کو پکڑ کر لائے گا، یا رب اس قاتل نے مجھے قتل کیا تھا، اس سے پوچھ مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرے بچے کیوں یتیم کیے تھے، میری ماں باپ کو کیوں رلایا تھا، اس نے میرے اوپر ظلم کیوں کیا تھا، کیوں قتل کیا؟ اب اس مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ قاتل نے بعد میں اللہ سے سچی پکی توبہ کر لی اور رب نے اس کو معاف کر دیا۔ اب مقتول اپنی جگہ پر سچا ہے اور قاتل رب کو دیکھ رہا ہوگا، یا رب تجھے تو پتہ ہے نا کہ میں نے تو اس کو کتنا منایا تھا، میں نے تیرے سامنے کتنا رویا تھا، میں نے تیرے سامنے کتنے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، میرے رب کو تو پتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اچانک نا جنت کا ایک خوبصورت محل اس کے سامنے کر دیں گے جو مقتول کو نظر آئے گا، وہ اس کو بھول کے اس محل کو دیکھے گا، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ، اس کو دیکھتا ہی رہ جائے گا، آنکھیں کھلی کی کھلی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھے گا یا رب محل کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے، یا رب یہ محل کس کا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث، اللہ تعالیٰ کہیں گے جو بندہ اپنے بھائی کو معاف کر دے یہ محل اسی کا ہے۔ یا رب مجھے مل سکتا ہے اگر میں اس کو معاف کر دوں؟ ہاں تجھے دکھایا ہی اس لیے ہے، اس کو کر دے معاف، میں تجھے دے دوں گا یہ محل۔ میرا رب جب کہے گا، وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، میرا رب کہے گا یہ محل میں نے تجھے دے دیا۔ اس کو معاف کر کے رب نے جنت میں بھیج دیا اور اس کو جنت کا محل دے کر جنت میں بھیج دیا۔ دونوں کے اوپر اللہ کی کیا ہو گئی؟ رحمت۔ آج تمہارے پاس وقت ہے اللہ اس کے رسول کی بات ماننے میں دیر نہ کرنا، والدین کی بات ماننے میں دیر نہ کرنا، گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور جب مسئلہ پوچھنا ہو اہل علم سے مسئلہ پوچھنا، ہر چلتے پھرتے سے مسئلہ نہ پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔